بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے صرف 4 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائی، 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، لیکن صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ روایات نقل کرنے والے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی ہیں ان کی تعداد ہے 5364۔ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے اندر ساتھی رہے، حضور کی روایات نقل کرتے رہے۔ 57 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور بقیع کے اندر دفن ہوئے۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن ابن صخر تھا۔ ابو ہریرہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد ان کی آستین سے ایک بلی کا بچہ نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابا ہریرہ، تو بلی والا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ زندگی بھر میرے اوپر 3 مصیبتیں ایسی سخت آئیں کہ ان کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا پوری زندگی کے اندر۔ اور فرمایا کہ ان میں سب سے پہلی جو مصیبت اور پریشانی آئی میرے اوپر وہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضور کی جدائی کا صدمہ۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، یہ بھی میری زندگی کے اندر آنے والا ایک بہت بڑا صدمہ اور مصیبت تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ میرے توشہ دان کا گم ہو جانا، یعنی میرے پاس ایک تھیلا تھا وہ مجھ سے گم ہو گیا، یہ بھی بہت بڑا صدمہ تھا میرے لیے۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ توشہ دان کا کیا معاملہ ہے، یہ تھیلے کا کیا معاملہ ہے، وہ کیسا توشہ دان تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک غزوے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہماری خوراک کھانا پینا سب ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور چند کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو لے کر وہ کھجوریں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دسترخوان بچھایا دیا اور ان کے بس دسترخوان کے اوپر وہ کھجوروں کو ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہ کل 21 کھجوریں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر اس پر اللہ کا نام پڑھ کر رکھتے گئے۔ پھر سب لوگوں کو بلایا کہ 10 لوگ آتے جائیں اور بیٹھ کے کھاتے جائیں۔ تو فرمایا اس طرح 10 لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے۔ پورا لشکر آیا اور انہوں نے خوب سیر ہو کر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجوریں کھائیں۔ تو فرمایا کہ ابھی بھی سب کھا کے جا چکے، پھر بھی کھجوریں باقی تھیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو کھجوریں بچ گئی ہیں ان کھجوروں پر میرے لیے آپ برکت کی دعا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو اپنا توشہ دان جو تھا، جو میرا تھیلا تھا، میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ میں جب بھی ہاتھ ڈالتا کھجوروں کے تھیلے میں تو کھجوریں نکل آتی۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 50 وسق، اب ایک وسق جو ہے وہ 4 من کا ہوتا ہے، اس طرح کل 200 من کھجوریں بنتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 50 وسق کھجوریں تو میں نے اس میں سے نکال کے خیرات بھی کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں میں توشہ دان سے کھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، میں اس میں سے پھر بھی نکال کے کھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، میں اس دور میں بھی میں اس سے نکال کے کھاتا رہا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں بھی میں اس تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آئی تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ آیا جہاں اور بہت ساری چیزیں گم ہو گئیں، اسی ہنگاموں کے اندر میرا وہ تھیلا بھی گم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ایک بہت بڑا غم لگا کہ مجھ سے وہ توشہ دان گم ہو گیا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لی ہوئی کھجوریں موجود تھیں۔ اب آپ خود بھی اندازہ لگا لیں معزز سامعین و ناظرین کہ صحابہ کرام نے کیسی فقر و فاقے والی زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فقر و فاقہ والی زندگی
زندگی گزاری، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کتنے دور تک وہ کتنے سالوں تک وہ تھیلا چلتا رہا، اس کے اندر کھجوریں چلتی رہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام والا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے۔